الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے۔ چونکہ یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے تو علماء کے حکم سے مہینے کا آخری جمعہ عقیدہ ختم نبوت پر دہراتے ہیں، اس لیے عقیدہ ختم نبوت پر ہی چند باتیں میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور اللہ نے اگر زندگی دی تو آئندہ جمعہ سے واپس قصص الانبیاء کا سبق انشاءاللہ وہیں سے پڑھیں گے جہاں سے چھوڑا تھا انشاءاللہ۔ ہر موقع کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، کسی موقع کے لحاظ سے اجمال سے بھی کام چل جاتا ہے اور کسی موقع سے یا کسی موقع پر اجمال سے کام نہیں چلتا، تفصیل کرنی پڑتی ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ دھیان سے غور سے یہ میری چند باتوں کو سنیں۔ یہ سبق کئی بار ہم نے پڑھا اور پڑھتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی روح اور جان ہے۔ مناظر ختم نبوت، مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ میں نے بارہا دہرایا ہے کہ حضرت فرماتے تھے، اور علماء کو باقاعدہ، علماء کو یعنی طلباء کو تو طلباء، علماء کو حضرت یہ چیز سبقاً پڑھایا کرتے تھے کہ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو معنی یہ کہ دین اسلام سارا محفوظ ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کا عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا تو پھر دین اسلام کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی، آنے والا جس عقیدے کو چاہے گا بدلے گا۔ اور اس کی بڑی بڑی حضرت مثالیں دیا کرتے تھے جو ہم نے کئی ایک پڑھی گزشتہ دروس میں اپنے اپنے موقع پر، وہ آپ سن سکتے ہیں، آپ میں سے کئی حضرات نے سنی بھی ہوں۔ یہی سبق دہراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی جو احادیث طیبہ کی کتابوں میں ہیں، جو میں نے ابھی پڑھی ہے حدیث مبارک، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ یہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دو چار کی طرح ہے۔ اس کا معنی اور اس کی شرح پہلے کئی بار ہم نے دہرا دی، اور اسی حدیث کے پر، اس پاک حدیث میں جو حضور کی پیش گوئی یا پیش گوئیاں ہیں، اس پر جو مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، بس اس کے کچھ نہ کچھ اسباق دہرا رہا تھا میں، اور اس میں ایک بنیادی نقطہ چھپا ہوا ہے، وہ اگر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا۔ آخر سے مراد اس موضوع کے آخر میں۔ پہلے وہ سبق سنتے چلیں جہاں چھوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے حضور کے بعد آنا تھا یا آنا ہے،
اور انہوں نے آ کر اپنے آپ کو خدا کا نبی کہنا اور کہلوانا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیش گوئی کے موقع پر تو بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ کذابون ثلاثون، وہ 30 ہوں گے، اور ابتدا میں اس کی بھی شرح ہم نے پڑھ لی۔ ان 30 کے میں سے کچھ ظاہر بات ہے سب کے تو حالات نہیں پڑھے جا سکتے، وہ تو اب کئیوں میں ہیں، لیکن چند ایک کے پڑھیں گے۔ اور مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وہ کیا کہتے تھے۔ بعد والوں نے آ کر کچھ ان سے عموم کے لحاظ سے یا ہر لحاظ کے لحاظ سے الگ الگ دعوے نہیں کیے، کئیوں نے تو انہی کی چیزیں اٹھائی ہوئی اور اڑائی ہوئی تھی، انہی کو دہراتے رہتے۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے، اہل علم نے خاص طور پر، یا اہل حکومت نے ان کے ساتھ کوئی نرمیاں ورمیاں کی تھیں یا کیا کیا تھا۔ اس لیے کہ یہ دو طبقے، کسی عقیدہ ختم نبوت کے ہی سبق میں غالباً میں نے یہ جملہ دہرایا تھا، اس کو دہرانے سے پہلے ایک بار میں پھر دہراؤں گا، لیکن یہ چیز واقعتاً اس جملے سے اور باقی ابواب سے بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ دو طبقے اپنے مقام پر بڑا خاص مقام رکھتے ہیں، ایک علماء اور دوسرے بادشاہ جنہیں حکمران کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو عقیدوں کے لحاظ سے بگڑنے نہ دیں، اور مسلمان بادشاہوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وجود کے لحاظ سے مسلمانوں کو مٹنے نہ دیں۔ اس لیے اس زمانے میں بھی، جیسے آج بھی یہ دونوں طبقے موجود ہیں، مسلمانوں میں الحمدللہ علماء بھی موجود ہیں اور بادشاہ یعنی حکمران بھی موجود ہیں۔ اور پرانے دور میں بھی جب اس طرح کے لوگ ظاہر ہوتے رہے، اس زمانے میں بھی یہ دونوں طبقے موجود تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس زمانے کے ان مسلمانوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس طرح کے بہرحال کئی لوگوں کے حالات ہم پڑھ رہے تھے، اور انہی میں سے ایک آج ایک اور کے پڑھنے ہیں اختصار کے ساتھ اور حذف کے ساتھ۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پائے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد 30 آئیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ اس طرح کے کئی لوگوں کے حالات حضرت نے لکھے، مثلا ان میں سے مسلمہ کذاب کے کچھ حالات ہم نے پڑھے، اور گزشتہ درس میں حارث کذاب کے کچھ حالات پڑھے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک خاتون بھی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق بخشی اور انہوں نے توبہ کر لی اور وہ بچ گئیں۔ اس طرح کے کئی لوگوں کے حالات پڑھے۔ ایک اور کے سنیں، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہی لوگوں میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوے کیے، ایک شخص تاریخ میں ملتا ہے، اس کا نام تھا اسحاق، یہ مغرب کا رہنے والا تھا، اور اس کا ایک لقب تھا اخرس، جس پہ یہ زیادہ مشہور تھا۔ اب سنیں، اس طرح کے لوگوں کے ہتھ کنڈے دیکھیں اور اللہ تعالی سے پناہیں مانگیں۔
اس شخص نے، علماء نے لکھا ہے یہ مغرب میں پیدا ہوا، اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اس نے یعنی کبھی کبھی دیکھیں ایک بات ہے، کبھی کبھی کچھ لوگوں میں بڑا کمال ہوتا ہے لیکن وہ کمال کو صحیح سمت میں لے جانے کے بجائے اس سے غلط کام لینے لگتے ہیں۔ اس طرح کے کوئی لوگوں کے حالات آگے بھی پڑھیں گے، ذرا اس کی وضاحت سنیں۔ اس نے تورات کو یاد کرنا شروع کیا، حالانکہ تورات کو یاد کرنا اوہو دانتوں کو، خالی سوچ کے بھی دانتوں کو پسینہ آ جائے۔ اچھا یہ بھی اپنا ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، ایک مجھے یاد آئی، میں عرض کر دوں کہ پرانی کتابیں تورات، زبور یا انجیل تفسیر مکی میں چھپا ہے علماء کے حوالے سے کہ یاد رکھیں ان کے حافظ نہیں ہوتے تھے، ان کے حافظ صرف اللہ کے نبی ہوتے تھے، امتیں نہیں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتی تھی بیچاروں کو۔ اس کا کچھ نہ کچھ تتمہ قصص الانبیاء میں حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعات میں عرض کروں گا انشاءاللہ اگر زندگی رہی۔ لیکن یہ چیز یاد رکھیں جو تفسیر مکی میں چھپی، فرمایا یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ حضور کے صدقے میں حضور کی امت کو اللہ نے قرآن کا حافظ بنایا۔ ہزاروں، لاکھوں، اربوں، کھربوں قرآن کے حافظ، یہ پہلے نہیں ہوتے تھے، وہ تو یاد ہی نہیں ہو، وہ جب تو اچھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اس نے تورات یاد کرنی شروع کی، جس کو یعنی دیکھیں مجھے نہیں معلوم آپ کو تجربہ ہے یا نہیں تورات کو پڑھنے کا، جن ظاہر بات ہے جس کو اب یہ تورات کہتے ہیں، یہ والے ہوں یا وہ والے ہوں، یہ 5 کتابیں ہیں جن کو اب یہ تورات کہتے ہیں، ان کو زبانی یاد کرنا تو اس کو بڑی دور کی بات ہے، اس کو پکڑ پڑھنے، صرف دیکھ کے پڑھنے کے لیے بھی دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ جنہوں نے پڑھی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں میری یہ بات۔ وہ یاد کر، اچھا یاد کر لی اس نے، اس کے بعد جتنا وہ یاد کرنا تھا اس نے کر لیا، اس کے بعد اس نے زبور یاد کرنی شروع کی۔ اچھا زبور یاد کرنے کے بعد اس نے انجیل یاد کرنی شروع کی جو اس کے بس میں تھا، اور خوب یاد کی۔ ان سے جب فارغ ہو گیا پھر اس نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا۔ اچھا اب جس نے وہ یاد کر لی تو اس کے لیے تو قرآن پاک یاد کرنا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ قرآن پاک کو یاد کیا، بلکہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی قراتیں سے یاد کیا اس نے۔ حالانکہ جو حضرات قرات کے فن سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ 7 عشرہ کا قاری بننا کوئی مذاق نہیں ہے۔ اچھا اس نے قرات یاد کر، اور اتنا یعنی قرات کے جو اصول ہیں ان میں زیر زبر تک کا فرق نہ آنے دیا، اس نے ایسے یاد کیا۔ اچھا وہ یاد کرنے کے بعد پھر اس نے باقی علوم یاد کرنے شروع کیے۔ اچھا بنیادیں تو ساری اس نے قائم کر لی، تو اب باقی علوم کو پڑھنا اس کے لیے کیا مسئلہ تھا، اس نے کہا وہ ماہر ہو گیا اس میں۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فن میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بڑے ماہر ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ اس فن کو غلط سمت لے جاتے ہیں۔ مثلا آپ کے اور ہمارے ملک میں قائدینی ہیں، مرزائی یہاں پر بھی ہیں، ان کا ایک بڑا مناظر گزرا ہے، مر گیا اب تو کافی وقت ہو گیا، ہم نے اس کو نہیں دیکھا لیکن ہم نے اپنے استادوں سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ مثال دیکھیں آپ اور ہم تو بخاری شریف دیکھ کے بھی گھبرا جائیں، پڑھنا تو اگلا مرحلہ ہے نا، اس کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اساتذہ فرماتے تھے وہ ایسے بخاری کھولی
صفحہ دیکھا پھر یوں رکھ دی، اب زبان ہی پڑھے گا، اور مجال ہے کہ وہاں پر کوئی پڑھنے میں اس کے غلطی آنے پائے، لیکن بس راہ حق سے ہٹ گیا تو آخر تک اسے صراط مستقیم نصیب نہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ خیر وہ جو بات عرض کر رہا تھا، اب وہ باقی علوم، اچھا اس کے لیے کیا ماہر ہو گیا ان میں؟ جب علوم ظاہریہ سے فارغ ہوگا نا، اس کے بعد اس نے کالا علم سیکھنا شروع کیا، اسے آپ شعبدہ کہہ لیں، اسے آپ جادو کہہ لیں، اسے آپ سحر کہہ لیں، اس میں مہارت پیدا کی۔ جب وہ اپنے طور پہ بالکل بن ٹھن گیا، تھا تو مغرب کا، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ وہاں تو اس سے کوئی نہ کوئی واقف ہوگا یا اس کو کوئی نہ کوئی جانتا ہوگا، کیونکہ وہاں تو پلا بڑا تھا نا۔ وہاں سے یہ نکل آیا اور آ گیا اصفہان۔ جب اصفہان آیا تو اس نے آ کر ایک مدرسے میں درخواست دی، التجا کی کہ بھائی میں آپ کے ہاں پڑھنا چاہتا ہوں، میں دین اسلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آئیے، انہوں نے داخلہ دے دیا۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں، یہ جب اصفہان آیا اور اس نے یہ جو بات کی کہ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں آپ کے ہاں، اس نے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں کہا، اشاروں سے ان سے بات کی۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ بھائی کوئی بیچارہ گنگا ہے اور دین اسلام کی تعلیم سیکھنا چاہتا ہے۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ علامہ دہر ہے، یعنی یہ الفاظ میرے اور آپ دیکھیں، آج جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں سارے ہی علامے ہیں، حالانکہ پرانے دور میں ہر شخص کو کوئی علامہ نہیں کہتا تھا، آج سارے ہی علامے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے القاب ہوتے ہیں، اور جب ان کے بیانات سننے کا موقع کہیں ملتا ہے تو پہلے لفظ میں پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کتنے کچھ پانی میں، لیکن ساتھ لگا ہوا ہے علامہ۔ دور ہے بس۔ لیکن اس کے لیے مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ علامہ دہر ہے۔ اور اچھا انہوں نے داخل کر دیا، بھئی ایک بیچارہ گنگا آدمی ہے، اس کو داخلہ دے دو، دین اسلام پڑھنا چاہتا ہوگا، اس کے لیے مشکل ہوگی۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ بیچارے جو اساتذہ تھے وہ میری طرح تو تھے نہیں، وہ تو محنت کرتے تھے، وہ بیچارے اس کو اپنے طور پر سمجھاتے جتنا ان سے ہوتا تھا اشاروں سے، اور پریشان بھی ہوتے کہ پتہ نہیں یار اس بیچارے کو یاد بھی ہوگا کہ نہیں۔ اس کی لگن دیکھتے، اس کی محنت دیکھتے، وہ وہیں رہنے لگ پڑا۔ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی مدرسے کی، اس کے اندر رہتا۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں نے شروع میں عرض کیا اس کا نام تھا اسحاق، مغرب کا یہ رہنے والا تھا، لیکن اس کا لقب کیا تھا جو نام سے بھی زیادہ مشہور ہوا؟ اخرس۔ ابھی بتایا میں نے کیا لقب تھا؟ اخرس۔ اور یہ علماء جانتے ہیں اخرس کہتے ہیں گونگے کو۔ اس کو گونگا کہا ہی کیوں گیا؟ اس لیے کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، پورے 10 سال تک وہ گونگا بنا رہا، ایک لفظ کسی سے اس نے وہاں پر نہیں کیا، جو بات کی اس نے اشارے سے۔ وہ تو ظاہر بات ہے وہ دور بہت پرانا دور تھا نا، یہ آپ کا اور میرے والا میڈیا والا دور تو تھا نہیں۔ اب ان کو بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ آیا کہاں سے، زیادہ مغرب کی طرف وہ اشارہ کر سکتا تھا۔ خیر 10 سال جب گزر گئے، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اب یہ اپنی اس ڈگر پر نکلا جس کے لیے اس نے یہ سارے پاپڑ بیلے تھے۔ 10 سال معمولی بات نہیں ہوتی،
لیکن یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں بس اللہ تعالیٰ بچائیں۔ 10 سال جب پورے ہوئے، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک رات آئی، اب رات کا سناٹا ہے، سارا مدرسہ سو رہا ہے، اچانک اس نے، میں نے کہا نا مدرسے کی ایک جھونپڑی تھی جہاں یہ پڑھا رہتا تھا، رات کو وہاں شور کرنا شروع کیا، اتنا شور کیا کہ پورا مدرسہ کیا پورا محلہ اٹھ گیا۔ بھئی کیا ہو گیا بیچارے اخرس کو؟ بھاگے، طلبہ بھی بھاگے، اساتذہ بھی بھاگے، محلے والے بھی بیچارے جن وہ سارے بھاگ آئے کہ کیا ہوا بھائی۔ جب وہ آئے تو دیکھا، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اخرس جو 10 سال تک اخرس بنا ہوا تھا، یہ قرآن پاک کو ایسے پڑھ رہا ہے کہ قاری اششکار اٹھ رہے ہیں۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ وہ تو قرات کا علم حاصل کر کے آیا ہوا تھا۔ اچھا وہ جب ظاہر دیکھیں، قرآن تو قرآن ہے، قرآن پاک کی تو اپنی ایک حلاوت ہے، قرآن کو جب اصولوں کے تحت پڑھا جائے تو اپنے کیا غیر بھی اشش کر اٹھتے ہیں، اور وہ تو بیچارے اس پر ترس کھاتے تھے، وہ تو اس کو گنگا سمجھتے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ تو قدرت کا کرشمہ ہے، گنگا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اچھا اب انہوں نے، وہ تو قرآن پڑھ رہا تھا، آنکھیں بند کی ہوئی ہوں گی۔ اچھا مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ وہ جب قرآن پڑھ رہا تھا، اس کے چہرے کا یہ عالم تھا کہ اتنا روشن ہو رہا تھا کہ کسی کی نظر نہیں ٹھہر پا رہی تھی اس کے چہرے پہ۔ چلتے چلتے ایک بات ذہن میں بٹھا لو، ہند والے کہا کرتے ہیں کہ ہمیشہ چمتکار کو ہی نمسکار کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں اصول اور دلائل جن کو کہتے ہیں وہ 4 ہیں، جن سے اسلام نکلتا ہے، جنہیں اسلام کا ماخذ کہا جاتا ہے۔ قرآن ہے، سنت ہے، حضور کی امت کا اجماع ہے، اور قیاس مجتہد ہے۔ یہ 4 ماخذ ہیں جن سے اسلام نکلتا ہے۔ یہ دلائل ہوتے ہیں، شعبہ دے کبھی دلائل کی جگہ نہیں لے سکتے، یاد رکھیں۔ میں ایک بات گزشتہ حارث کے موقع پر بھی عرض کی تھی، اس کو ذرا تازہ کر لیں۔ قیامت سے پہلے دجال آؤ نہ آؤ، وہ کیا کچھ نہیں کرے گا، وہ تو مردے تک زندہ کر دے گا۔ یہ حدیث میں ہے، مردے تک زندہ کر دے گا، بادلوں کو اپنی انگلیوں کے اشارے پر چلائے گا، اور جس بادل سے کہے گا پانی برسا وہ برسائے گا، جب کہے گا رک جا رک جا۔ اور دعویٰ کیا ہوگا اس کا؟ خدائی کا، خدا ہوگا۔ بولو تو صحیح، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لا الہ، خدا ایک ہی۔ تو یہ جو کچھ دکھائے گا یہ کیا ہے؟ وہ جو مرضی دکھا لے، لا الہ۔ اقبال مرحوم نے کیا فرمایا تھا؟ ہمیں ہے حکم اذاں کہ لا الہ، وہ جو مرضی دکھا لے۔ یہ اصول ہے، آج دنیا میں کوئی شخص پردے پر آپ کے سامنے آئے اور جو مرضی دکھا لے، یہ ذہن میں رکھو دجال سے بڑا کرتب یہ نہیں دکھا رہا، وہ تو مردے تک زندہ کر دے گا، خدا بن جائے گا۔ وہ ایک آزمائش ہوگی، وہ ایک امتحان ہوگا ابن آدم کا، وہ خدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی کوئی کرشمے نہیں تھے، امتحانات۔ اس کو منہ لشکا مار رہا۔ اچھا لوگ بھاگے کہ صدر مدرس کو بلائیں۔ صدر مدرس تشریف لائے محترم۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت جو صدر مدرس تھے قابل صد احترام تھے، علمی طور پر بڑے ماہر اور تقوی کے لحاظ سے بڑے پرہیزگار تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟
کہ دنیا داروں کے ان لچھنوں سے واقف نہیں تھے. یہ اخرس جو کر رہا تھا یہ لچھن وہ نہیں جانتے تھے کہ ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے. حضرت آدم کے واقعات ہم نے قصص الانبیاء میں پڑھے. آپ کو یاد ہوگا حضرت آدم سے جو لغزش ہوئی خود قرآن پاک میں ہے. ابلیس نے قسمیں کھائی تھیں حضرت آدم کے آگے, اور کہ حضرت آدم بھی اس خیال میں آئے کہ بھئی کوئی کہاں جھوٹی قسم کہاں کوئی کھا سکتا ہے. جن کے خود اپنے من اجلے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی صاف سمجھتے ہیں. صحیح بات ہے یا غلط بات؟ اچھا پتہ ہے, کبھی اگر موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیں. حدیث شریف کی کتابوں میں ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان بھولا ہوتا ہے. اس پر بڑی ابحاث ہیں علماء کی, لیکن حدیث کا جملہ یہاں تک ہے کہ مسلمان بھولا ہوتا ہے. آپ اور میں بھی بھولے ہیں, سوچ کے بتائیں. اللہ کرے بھولے ہوں, کیونکہ حضور نے فرمایا مسلمان کیا ہے؟ بھولا ہوتا ہے. آپ اور میں بھی بھولے ہیں. آپ اور میں ہو سکتے ہیں نا. بہرحال اس حدیث کی شرح کا موقع اللہ نے دیا تو اپنے مقام پر آئے گا. اب اس نے کیا کیا کہ صدر مدرس کو وہ بلا کر لائے, محترم تشریف لائے, تو انہوں نے جو دیکھا تو دنگ رہ گئے, بھئی یار یہ تو گنگا اخرس جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے, وہ بھی زبانی. انہوں نے کہا یہ تو قدرت ہے, خدا کی کرشمہ. انہوں نے کہا بھئی جی کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایک کو تو خلیفہ سے ملانا چاہیے. خلیفہ تک اگر پہنچ رہی ہیں تو کم از کم قاضی تک یا وزیر تک تو لے جائیں. اچھا وہ اب جہاں سے گزر رہے تھے رش بڑھتا جا رہا, رات کا سمے. قصہ مختصر کریں, وہ چلتے چلتے قاضی کے ہاں آ گئے. قاضی نے کہا چلو وزیر صاحب کے پاس چلتے ہیں. خلافت عباسیہ کا دور تھا یہ. وہاں سے جب چلے, مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وزیر کے در گھر تک آتے آتے محلے کے محلے ان کے پیچھے ہو گئے. جب یہ وہاں آئے, وزیر صاحب کا دستک دی, وہ باہر آئے. ان کا بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی کرشمہ لائے ہیں. انہوں نے کہا بھئی کیا کرشمہ لائے ہو؟ انہوں نے کہا جی اخرس بول اٹھا, قرآن پڑھ رہا ہے, اور مجال کے علم قرات کی کوئی رمز یا رمز اس سے چھوٹ رہی ہو. وہ سمجھدار تھے, انہوں نے کہا بھئی دیکھو ہنگامہ کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے, رات کا وقت ہے, جاؤ اپنے اپنے گھروں میں آرام کرو, کل بات کریں. یہ انہوں نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ پتہ چلتا ہے ان کی سمجھداری کا یہاں سے, اس لیے کہ اس وقت اگر تردید کر دیتے تو وہ جو ساتھ میں آئے ہوئے تھے, وہ جو کرشمہ لے کر آئے ہوئے تھے, بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا جاؤ یہاں سے, رات کا سمے ہے, کل بات کریں. سب چلے گئے. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اخرس تو گھر چلا گیا جھونپڑی میں. انہوں نے کہا جی جھونپڑی نہیں جی, کہیں کمرے میں رکھ دیا اس کو. کہا تالا لگا دو. تالا لگ گیا. اچھا تالا بھی لگ گیا, لیکن اب لوگوں میں سے انہوں نے کہا یار صبح تک ہم حضرت کے درشن سے محروم رہے, سوال ہی نہیں پتہ ہوتا. آپ ان کے پاس تو بیٹھے ہیں, صبح کی وزیر صاحب جب آئیں گے دیکھ لی جائے گی. وہ پھر آ گئے. اچھا جب آئے تو اور بھی ساتھ میں آ گئے. انہوں نے کہا جی ہمیں بھی درشن کرنے دو آخرت صاحب کے. پہلے تو گونگے پن میں دیکھا تھا, اب ذرا بولتے ہوئے بھی سن لیں اس کو. آ گئے. اچھا جب وہ آئے, اب وہ تالا چڑھا ہوا. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان میں سے ایک نے دروازے کی جو دہلیز ہوتی ہے نا, اس کے قریب ہو کے آواز دی کہ حضرت
درشن کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا ابتدا کی طرف لوٹیں۔ علوم ظاہریہ سے جب فارغ ہوا تھا یہ، تو اس نے کافی عرصہ کون سے علم سیکھے؟ میں نے شروع میں بتایا تھا، کالا علم۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اس نے ہاتھ بھی تالے کو نہیں لگایا، بس ایک کرتب کیا، تالا خود بخود ٹوٹ کر سامعین کے قدموں میں جا گیا۔ اچھا، تالا سامعین یا حاضرین کے قدموں میں اور مریدین اخرس کے قدموں میں؟ کیوں؟ میں نے کہا نا، ہند والے کہتے ہیں کہ چمتکار کوئی ہمیشہ، انہوں نے کہا بس جی بات یہ تم پہنچے ہوئے۔ بڑی بڑی باتیں ہیں، اب ساری تو نہیں سنا سکتا، اب قصہ مختصر کر۔ اب ہوا کیا کہ بھائی اب صبح مسلمان آئے سارے، اور بھی بھائی دیکھیں، اب ظاہر ہے سارے تو ایسے نہیں تھے نا، عوام سارے کے سارے عوام تو نہیں تھے، ان میں کوئی سمجھدار بھی تھے، ان میں پڑھے لکھے بھی تھے۔ اب علماء بھی آئے، دوسرے حضرات بھی آئے، اس کو بٹھایا، اور آ کر کچھ نے تو سنجیدہ اس سے پوچھا کہ اخرس صاحب، آپ اپنا ماجرا ذرا ہمیں تفصیل سے سنائیں، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جی بس میں ایک رات سو رہا تھا، میری زندگی 10 سال آپ کے سامنے ہیں، اور آپ لوگ مجھے اب بھی اخرس کہہ رہے ہیں، اور میں نے شروع میں بتایا اخرس کا مطلب گنگا۔ کیا مطلب؟ یہ تو 10 سال بولا ہی نہیں ہے ان سے، 10 سال بعد تو سورہ بقرہ سنا رہا ہے، تو آپ خود سو، وہ بھی زبانی۔ اس نے کہا بس میں تو لیٹا ہوا تھا، نورانی وجود آ گئے، انہوں نے آ کر مجھے جگا دیا۔ کہتا ہے میں جاگ گیا، تو انہوں نے کہا بھئی ان نورانی وجود نے آپ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بس آتے ہی انہوں نے کہا السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ نعوذ باللہ۔ اصل یہ سارے پاپڑ تھے، اس نے یہ جملہ کہنے کے لیے بیڑے ہوئے تھے نا۔ اب لوگ سہمے، او ہو، وہ یہ تو کہیں اور نکلا پڑا ہے۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا، اب وہ بھی بیچارے حیران ہو گئے۔ اس نے کہا یہ کہنے کے بعد انہوں نے ایک شے، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی، البتہ اتنا جانتا ہوں شہد سے زیادہ میٹھی تھی، مشک سے زیادہ خوشبودار تھی، برف سے زیادہ ٹھنڈی تھی، میرے منہ میں ڈال دی۔ میرے منہ میں ڈالنے کے بعد انہوں نے کہا تورات سناؤ۔ اب سامنے والے نے کہا تورات؟ وہ تو قرآن تو سن چکے تھے، وہ تو کل سے پڑھ رہا تھا قرآن، تو کہا تورات؟ کہا سناؤ۔ اب وہ تو ان کو کیا پتا کہ وہ تو یاد کر کے آیا ہوا تھا، اس نے سارا سنا دیا جتنا اس کے بس میں تھا۔ اچھا کتنا سنیں گے تورات کو بھی؟ میں نے پہلے کہا 5 کتابیں ہیں جسے یہ اور وہ بھی تورات کہتے ہیں، کتنا سنیں گے؟ انہوں نے کہا چلو اب جتنا سن لیو، اب زبور سناؤں؟ انہوں نے کہا زبور؟ انہوں نے کہا بالکل، زبور سنانے لگ پڑا۔ وہ بھی کتنی سنیں گے؟ اچھا جب وہ انہوں نے کہا آپ ذرا انجیل بھی سناؤں، اب انجیل سنانے لگا۔ وہ تو جو عوام تھے اس کے قدموں میں پڑ گئے، اہل علم سمجھ گئے کہ یہ فتنہ ہے۔ اب اگلی بات سنیں، کیونکہ یہ پڑا ہوا تو تھا نا، عوام تو اس کے قدموں میں بیٹھ گئے، اہل علم سمجھ گئے کہ اب اچھا۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ کی شان ہے، جس وقت اس نے یہ کہا نا کہ انہوں نے مجھے خدا کا نبی قرار دیا ہے، کوئی مسلمان وہاں سے، اور انہوں نے دوسری بات ہی اس سے نہیں کی، واپس چل دی۔ اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت امت کا اجماعی عقیدہ ہے، حضور کے بعد کوئی نبی ہو تو بات ہی ختم ہو گئی۔ عقیدے کو واضح کر کے رکھیں اس میں۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، یہ پتہ ہے کچھ غلط باتیں دوسری غلط باتوں کو ساتھ میں کھینچ کے لاتی ہے۔ آج لوگ حیات مسیح علیہ السلام کا انکار کرنے لگے ہیں، وہ اور وہ یہ بھی کچھ نہ کچھ کہنے نکلے ہیں
کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تو حضرت عیسیٰ بن مریم کیسے زندہ ہیں؟ یاد رکھو، استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے مسلمانوں کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر پیدا ہو گئے تو حضور کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ حضور کے بعد پیدا ہوئے یا پہلے؟ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے معراج کی رات سارے آ گئے تھے، اگر سب کے آنے سے عقیدہ ختم نبوت نہیں ٹوٹتا تو ایک کے واپس آنے سے کیسے ٹوٹ جائے گا؟ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ معراج کی رات سارے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ کوئی شک ہے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت مسیح تک سارے آ گئے تھے اور سب نے حضور کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا جب حضور کے بعد جو پہلے تھے سارے کے سارے آ گئے، سب کے آنے سے عقیدہ ختم نبوت نہیں ٹوٹا تو پہلوں میں سے کوئی ایک آ گیا تو کیسے عقیدہ ختم نبوت ٹوٹ جائے گا؟ نہ، پیدا نہ ہو۔ اب بڑی موٹی سی بات ہے، مسلمہ کذاب دیکھیں، اچھا یہ اسحاق اخرس جس کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں یہ حضور سے پہلے پیدا ہوا یا بعد میں؟ آگے چلیں، آگے ہم پڑھیں گے بہاءاللہ ایرانی، یہ حضور سے پہلے پیدا ہوا تھا یا بعد میں؟ مرزا غلام احمد قادیانی یہ حضور سے پہلے پیدا ہوا تھا یا بعد میں؟ با یزید روشن جالندری حضور سے پہلے پیدا ہوا تھا یا بعد میں؟ یہ جتنے پیدا ہوئے اس کے بعد یہ جو مرضی کرتے دکھاتے رہیں۔ اسلام کے عقیدے کا اصول ذہن میں رکھیں، حضور کے بعد جب پیدا ہوئے ہیں تو اپنے ہر دعوے میں جھوٹے ہیں یہ کہ ہم نبی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ، یہ اصول ذہن میں رہے گا۔ آگے سنیں، اب اس کو پتا تھا یہ مجھے قبول نہیں کریں گے جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نے ان آنے والے نورانی وجود سے یہ کہا کہ وہی محمد الرسول اللہ کے بعد میں نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود ہی کہہ رہا ہے، کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو حاضرین نے کہا پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تم بھی نہیں سمجھے، بعد والے بھی نہیں سمجھے۔ کیا نہیں سمجھے؟ انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل نبی تھے، آپ بروزی نبی ہو۔ انا للہ و انا۔ اچھا اس مقام پر مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ لوگ جنہوں نے بروزی طور پر نبی ہونے کے دعوے کیے انہوں نے یہ لفظ اخرس سے ہی اڑایا ہے، ورنہ اس سے پہلے کہیں یہ بروزی نبوت کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتا۔ اچھا وہ جو کہہ رہے تھے نا اس کو وہ نورانی وجود، تو بھی نہیں سمجھا اور بعد والے بھی نہیں سمجھے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں بھی سوال کا حق ہے کہ نہیں کہ تم تو کہہ رہے ہو یہ اخرس بھی نہیں سمجھا اور بعد والے بھی نہیں سمجھے، تو کیا ہمیں حق ہے کہ ہم پوچھیں کہ تبع تابعین بھی نہیں سمجھے، تابعین بھی نہیں سمجھے، یہاں تک کہ صحابہ بھی نہیں سمجھے؟ حالانکہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ایک راہ اہل سنت کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ ان کا نشان کیا؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راہ پر ہم اور میرے صحابہ ہیں۔ اہل سنت کی راہوں کا نشان حضور، اور حضور کے ساتھ کون ہے؟ یہ یاد رکھنا۔ ہاں خیر یہ اللہ نے موقع دیا کہ قصص الانبیاء میں خود مستقل آئے گا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اچھا اب جب یہ انہوں نے کہا کہ تو تو بروزی، مستقل تو وہ تھے، اب وہ بڑے پریشان۔ قصہ مختصر کریں، آپ یقین کریں اہل علم لوگوں کو سنبھالنے لگے کہ یہ فتنہ ہے، اور کئی سمجھدار مسلمان عوام بھی سنبھلنے اور سنبھالنے لگے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے تھے انہوں نے اس کو گھیر لیا، انہوں نے کہا اس کو چھونا نہیں۔ وہ جملہ علماء کا یاد کر لیں اگر آپ، جو ہم دہراتے رہتے تھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو فتنہ بھی مذہب کے نام پر اٹھے اسے ماننے والے ضرور ہوتے ہیں۔ گھیر لیا، کہا اچھا
یقین کریں آپ کہ اس کی وہ طاقت اتنی بڑی کہ اس زمانے میں اس نے پورے عمان پر قبضہ کر لی. اچھا، اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ نہیں کہ یہ آج کل کی یا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، سن 135 ہجری کا واقعہ ہے یہ. آج آپ اور ہم سن 1442 سے گزر رہے ہیں، 15ویں صدی. یہ 15ویں صدی ہے، یاد رکھنا. آج کل بھی کئی لوگ نیٹ پر لکھتے رہتے ہیں 14ویں صدی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ 15ویں صدی کا 42واں سال جا رہا ہے. اب یہ سن 135 ہجری کا واقعہ ہے. اچھا، اس زمانے میں جب اس فتنے کے شکار ہو گئے لوگ، تو اب اگر کوئی آ جائے گا تو حیرانگی کی بات ہے. بس دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے، ورنہ آپ دیکھیں سن 135 ہجری تابعین موجود ہیں. پتہ چلتا ہے کوئی بھی فتنہ مذہب کے نام پر اٹھے تو پھر اسے ماننے والے. لیکن خلافت عباسیہ کا دور تھا، اس زمانے کے مسلمانوں نے کہا بھئی اب اس کا جو ہے وہ آخری حل ہے، اس کو پکڑا اور اس کو حضرت اسرائیل کے حوالے کر دیا. نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھیں.